الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 102، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 12۔ اس آیت پاک کا میں نے آدھا حصہ تلاوت کیا اور آدھا انشاءاللہ بشرط زندگی کل۔ اس آیت پاک میں دو مضمون ہیں، ایک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور دوسرا جو فرشتے ایک آزمائش کے لیے زمین پہ اتارے گئے۔ آپ جانتے ہیں وہ مشہور و معروف نام ان کے ہاروت اور ماروت، تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل ہوگا۔ اس آیت پاک کے نزول میں، شان نزول میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں کا ذکر فرماتے، اور یہ اہل ایمان کے، اہل اسلام کے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو سچا اور برحق ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور پرہیزگار اور نیک اور معصوم بندے تھے۔ تو امام صدی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انبیاء کا ذکر فرماتے تو ان کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر فرماتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان 4 بڑے بادشاہوں میں ایک نام ہے کہ جن کی حکومت روئے زمین پر تمام سلطنتوں پر تھی۔ تمام روئے زمین پر جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی آبادی ہے، سب پر جو حکومت تھی، ان کے اندر 4 بڑے نام ہیں، 2 مومنین اور 2 غیر مومنین۔ جو مومنین ہیں ان کے اندر پہلا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور دوسرا سکندر ذی القرنین کا ہے، اور جو غیر مومنین کافر جو تھے ان کے اندر ایک نمرود کا نام ہے اور ایک بخت نصر شخص تھا، یہ دونوں غیر مسلم تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی حکومت روئے زمین پر تمام ممالک پر تھی ایک ہی وقت میں، اور پھر اللہ نے انہیں یہ بھی خاصہ دے رکھا تھا، ان کا یہ خاص معجزہ تھا کہ وہ کہیں بھی سفر کرتے
تو ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، تو وہ ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا اٹھا کے ان کو، آج کل تو ہوائی جہازوں کا سفر ہے نا، تو سائنس کا بڑا کمال ہو گیا جی کہ بندہ ہواؤں میں سفر کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں کو کروا دیا ہے۔ اب تو جہاز کا ایک سبب بنتا ہے، جہاز کے بغیر تو کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے تو بغیر جہازوں کے بھی اپنے بندوں کو سفر کروا دیے ہیں، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑا کمال نہیں، یہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باتیں بھی سمجھتے، ان سے باتیں کرتے، ان کی گفتگو، وہ مشہور زمانہ وہ واقعہ ہدہد کا، اس نے آ کے وہ ساری باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کی۔ جب وہ دیر سے آئے تو پوچھا جی کہاں رہ گئے، اتنی دیر سے آ گئے آپ؟ بڑے غصے میں تھے اس کے اوپر۔ اس نے کہا حضرت میں ایک نئی خبر آپ کے پاس لایا ہوں کہ ایک ایسی خاتون بھی ہے جو سورج پرست ہے اور حکمرانی اس کی ہے۔ تو بہرحال وہ الگ قصہ ہے، انشاءاللہ کبھی آگے چل کے وہ مضمون آئے گا تو وہ ذکر کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بڑی وسیع تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جنات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، جنات کو جو کام چاہتے ان کو ذمہ لگاتے، چلو بھئی یہ کرو، چلو بھئی یہ کرو۔ آج کل لوگ بڑے بڑے وظائف ساری زندگی کر کے پھر کہتے ہیں جی اب ہمارے قید میں موکل ہے، اس سے ہم یہ کام لیتے ہیں، یہ کام لیتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے بہت پہلے یہ کام بھی لے لیے۔ تو ان کی حکومت بڑی وسیع تھی، لیکن ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ جہاں باقی انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ اور سچے نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ اور سچے نبی۔ اب اہل یہود کو جب دعوت اسلام دی جاتی، پیغام اسلام دیا جاتا، تو وہ باقی نبیوں کے بارے میں سوال کرتے، تو جہاں بات آتی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے سچے نبی، پیغمبر ہیں اس کے۔ تو اس کے اوپر یہودی اعتراض کرنے لگے، ان کا جی جہاں آپ کا نظریہ غلط ہے، ماشاءاللہ، جہاں آپ کا نظریہ غلط ہے کہ یہود کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماشاءاللہ وہ ایک جادوگر تھے، اور ان کی یہ ساری سلطنت، یہ ساری حکومت ایک جادو کے بل بوتے پر تھی، اور اسی وجہ سے وہ یہ ساری حکومت کرتے تھے ہر چیز کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جنات کے اوپر۔ اصل میں وہ ایک جادوگر تھے۔ یہ اہل یہود کا نظریہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ ایک جادوگر قرار دیتے۔ اصل میں بات اس طرح تھی کہ امام صدی اور امام ابن حجر اسقلانی اور امام طبری نے یہ ساری اپنی اپنی تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کچھ جنات ایسے تھے، کچھ جنات کے اندر بھی شیاطین ٹائپ وہ ایسے تھے کہ وہ آسمان پہ جاتے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے، اور فرشتے جب اپنی اپنی ڈیوٹی تقسیم کر رہے ہوتے، آج تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، کو پانی کے اوپر ڈیوٹی ہوتی، کسی کا ہواؤں کے اوپر ڈیوٹی ہوتی، کسی کی بادلوں کے اوپر ہوتی، تو یہ ان کی باتیں سنتے اور واپس آ کر کاہنوں کو، نجومیوں کو وہ باتیں بتاتے کہ آج یہ ہونے والا ہے، آج یہ ہونے والا ہے، اور نجومی اس کے اندر مزید کچھ جھوٹ سچ شامل کرتے، کوئی اضافی باتیں شامل کرتے، وہ آگے لوگوں کو بتاتے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ تو اس طرح جب وہ واقعات ہوتے، وہ معاملات رونما ہوتے، وہ کہتے دیکھا ہم نے صحیح کہا تھا۔ یہ نجوم کی باتیں اس طرف چل پڑے اور انہوں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، کتابیں لکھنی شروع کر دی، اپنے اپنے ذائچے لکھنے شروع کر دیے، اور لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ جیسے آج کل کچھ ایسے بیٹھے ہیں دکاندار، تو وہ ذائچے لکھنے لگے۔ جب یہ بات چلتی چلتی کہ لوگ اس طرف موو ہونا شروع ہو گئے، اور اسی ٹوٹکے، اسی
وہ جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ جس جس کے پاس بھی جو بھی تمہیں لکھا ہوا ملے نا وہ میرے پاس لے آؤ، اور ان سب کو بھی پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تحت سارے وہ نجومی، وہ کاہن، وہ سب کو پکڑ کے لے آئے، حاصل کر دیا، اور ان کے پاس جو وہ انہوں نے لکھ رکھے تھے، وہ زائچے، وہ ٹوٹکے، وہ ٹونے، وہ سارے جمع کر لی۔ جمع کر کے تو تفاسیر میں انہوں نے ایک جگہ کھدوائی اور سارے کے سارے اس کے اندر دفن کر دیے، اور اپنے تخت کے نیچے رکھ دیے۔ اپنی وہ کرسی جہاں پہ آپ تشریف فرما تو اس کے نیچے دفن کروا دی، اور حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی یہ کام کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو سخت سزا ہوگی اور اس کو لٹکا دیا جائے گا۔ کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان ٹونوں کے پیچھے جائے۔ تو اس طرح ایک سزا جاری کر دی، حکم جاری کر دیا کہ اب یہ کام کوئی شخص یہ کام نہیں کرے گا، اور وہ سارے زائچے، وہ سارے جو کچھ انہوں نے لکھ رکھا تھا وہ انہوں نے اپنے پاس دفن کروا کے اوپر تخت رکھا اور حکمرانی کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں ظاہراً زندگی کے اندر دوبارہ کسی سے یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ اس طرح کا کام کرتے، اور ان کا وقت گزرتا رہا۔ اللہ کی قدرت، قانون قدرت ہونا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وقت بیتتا رہا، تو شیطان نے ایک چال چلی۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک کرشمہ دکھاتا ہوں۔ وہ ان کو اس جگہ پہ لے گیا اور کہا اب یہ جگہ کھودو، تمہیں کرشمہ نظر آئے گا۔ اس وقت تک تمام کا نظریہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی۔ جب ابلیس نے وہ نشاندہی کی اور وہ جگہ کو جب کھودا گیا تو اندر سے وہ چیزیں نکلی جو وہاں پہ دفن کر رکھی تھی، جن کے اندر وہ زائچے، وہ ٹوٹکے، وہ ٹونے، وہ سارا جادو کا ایک سلسلہ لکھا ہوا تھا جو ان جادوگروں نے، ان نجومیوں نے لکھے ہوئے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں نکلی تو وہ حیران رہ گئے یہ کیا ہے، اور ظاہر ہے تذکرہ اس دور کا تھا کہ جس دور کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکمرانی تھا، دور نبوت تھا۔ تو ابلیس نے ہی پھر ان کا ذہن بدلا، ان کا دیکھو تم کہتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کی حکمرانی تھی۔ اصل میں وہ یہ کچھ کرتے تھے، یہ ٹونے، یہ ٹوٹکے، یہ سارے جادو یہ انہی کے تھے، اور وہ ایک جادو کے بلبوتے پر ان کی حکومت تھی اور سارا کچھ تھا۔ وہاں سے ان لوگوں کا نظریہ یہ بن گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے بلبوتے پر ان کی حکومت تھی، وہ سارا تخت تھا، وہ سارا پرواز تھی، وہ سب کچھ تھا۔ اور یہی نظریہ چلتے 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 آگے بنی اسرائیل تک اور تمام یہودیوں تک یہی نظریہ رائج کرتا رہا، یہی ان کی سوچ آگے سے آگے بڑھتی رہی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہو گئی۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی جو اہل یہود موجود تھے ان سب کا نظریہ یہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے۔ جب ان سے یہ بات ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کا سوال ہوا تو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے اور برگزیدہ اور پرہیزگار تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ وہ ایک جادوگر تھے۔ جب اہل یہود کا یہ طعن و تشنیع آیا تو اس وقت پر حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، دور نبوت میں، وہ لوگ، وہ جو کاہن تھے، وہ جو نجومی تھے اس وقت کے، انہوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین آ کے ان کو تلاوت کرتے، تلاوت سے مراد وہ بیان کرتے، وہ بتاتے، یعنی ان لوگوں نے، ان کاہنوں نے، ان وہاں کے جو نجومی تھے ان لوگوں نے اتباع کی، کن کی؟
شیاطین کی جو آ کے ان کو بتاتے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وما کفر سلیمان، اللہ کی طرف سے یہ گواہی آ گئی کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں تھے، وہ ایسا کفر، دیکھنا جادو سیدھا سیدھا ایک کفر ہے، جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، جادو کرنے والا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بہت ساری چیزیں یہاں ڈسکس کرنے والی ہیں، لیکن یہ بات سمجھیں، اگر وہ جادوگر ہوتے تو وہ کفر میں جاتے، اللہ نے اس کی گواہی دی، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام میرے نیک اور برگزیدہ نبی تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ یہ کفر نہیں کرتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین یہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ آ کے لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ہیں، شیاطین یہ کام کرتے، شیاطین آگے سے آگے نسل در نسل، شیاطین آگے اس پیغام کو چلاتے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے خود اس آیت کے اندر تصدیق فرما دی کہ وما کفر سلیمان، میرا سلیمان ایسا نہیں تھا، میرا سلیمان کافر نہیں تھا، وہ کفر کے کام نہیں کرتا تھا، وہ تو نیک اور برگزیدہ شخص تھے اور اللہ کے نبی تھے، اور یاد رکھیں جتنے نبی ہیں وہ معصوم ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو کسی کفر کا، کسی جادو کا، کسی گناہ کا داغ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن میں نہیں تھا، وہ دامن پاک تھے، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے، اس کے نبی تھے، اس کے پیغمبر تھے، اور اہل ایمان کا، اہل اسلام کا آج تک یہی نظریہ ہے، اور تا صبح قیامت ہمارا نظریہ اور ایمان یہی رہے گا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو یہودیوں کو یہ اعتراض ہوا کہ ان کے بارے میں آپ یہ بات نہ کریں کہ وہ نبی تھے، تو ان کے جواب میں اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی، لیکن یہ آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے بعد ان کی اس بات کی تصدیق کے لیے مزید آگے یہ بات بڑھی کہ اللہ نے پھر دو فرشتوں کو اتارا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وہ دو فرشتے بھی ایک آزمائش کے طور پر نیچے اتارے گئے، اور پھر وہ آگے باتیں ساری چلتی رہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے میرے اور آپ کے حاضر قبول فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔